تو یہ بتائیے کہ محفل نعت کروانا جس میں مختلف نعت خواں حضرات کو بلایا جاتا ہے، یہ درست ہے، کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نعت والے مسئلے میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ مطلب نعت جو ہے وہ شہرت کے لیے یا مال کمانے کے لیے محفل نہ کروائی جائے، باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو۔ بخاری و مسلم حدیث ہے، سیدنا حسان ابن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت اشعار کہا کرتے تھے، اور آپ نے کہا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، ممبر پہ بٹھایا ہے، لیکن وہ یہ جس طریقے سے آج کل وہ نوٹ نشاور کر رہے ہوتے ہیں، اور نعت خواں آپ کو پتا ہے پہلے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، بعض نعت خواں جو 1 لاکھ روپیہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو نعت خواں ہیں وہ نعت پڑھنے تو نہیں آ رہے ہیں، وہ تو اپنا ایک کمائی کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو میرا خیال اسی میں لینا چاہیے، وہ ایک کمائی والا معاملہ ہے، باقی نعت کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ نعت میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ یہ خود فتاوی رضویہ میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں اکثر نعت لکھے ہوئے لوگوں کی نعتیں نہیں سنتا ہوں، کیونکہ نعت لکھنا پل صراط پر چلنے کی مانند ہے۔ کہ یہ احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا ادھر ہو گیا تو گستاخی، اور ذرا سا ادھر ہو گیا تو شرک، حالانکہ خود ان سے کئی جگہ ہو گیا گستاخی والا معاملہ بھی اور شرک والا معاملہ بھی۔ مثلا یہ جو انہوں نے کہا کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، تو موسیٰ علیہ السلام کو ٹانٹ کیا انہوں نے کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکا اللہ کو، نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریف بیان کرنا جس میں دوسرے نبی کی تذلیل ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو۔ ایک تو فضیلت ہے وہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، بخاری مسلم حدیث ہے میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، الگ چیز ہے، لیکن دوسرے کو نیچا کر کے آپ کو اوپر کرنا اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اس قسم کی نعتیں نہ ہو، اور مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، اور باقی جو یہ ڈسکو معاملات جو چل رہے ہیں یہ نہ ہو، اور مطلب کوئی امرت نہ ہو، یعنی بہت چھوٹے بچے اور اس طرح کے ایشوز نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ محفل نعت کے لیے بھی میرا یہ موقف ہے، اور قرات کی محفلوں کے لیے بھی یہ موقف ہے۔ اور پوری رات کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دن کے وقت کریں اور رات کو بھی کریں، 1.5-2 گھنٹے کے لیے کریں، پوری رات کے لیے کرتے ہیں۔ وہ لوگ صبح جا رہے ہوتے ہیں اذانوں کے وقت گھر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی 2-4 ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل نعت میں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ کانسیپٹ عموماً پایا جاتا ہے جو کرواتے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں اس طرح کی محفل نعت جس میں آوازوں کا بلند ہونا ہوتا ہے اور نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں اور سپیکرز لگے ہوئے ہیں، کیا یہ آوازوں کا بلند کرنا اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور نعرے بازی ہونا، کیا یہ سورہ حجرات کی آیات کو اپنے پہ فٹ کرنا نہیں ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور اگر وہ آئے ہوئے ہی نہیں ہیں اس محفل میں تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تو پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں خرابی ہی خرابی نظر۔ یہ بالکل آپ فقی والی بات کر رہے ہیں نا، اینٹی وینم والی بات ہے، الزامی جواب ہے، بالکل صحیح ہے کہ اگر نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں تو آوازوں کا بلند کرنا اور ہاں وہ کے اتنے اونچے نعرے لگانا تو صراحتاً گستاخی۔ ایون آج بھی روزہ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جاری شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں